خوش آمدید۔ ہم امانت رسول صاحب کے ساتھ ایک فکری نشست میں موجود ہیں اور مختلف موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ کچھ دن پہلے پاکستانی عدالت کی طرف سے ایک فیصلہ آیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ عدت کے اندر نکاح کو زنا قرار نہیں دیا جاتا۔ اس کا ایک پس منظر ہے کہ ایک درخواست گزار نے باقاعدہ درخواست دی کہ عدت کے اندر کیے گئے نکاح کو زنا قرار دیا جائے۔ اب یہ بات پاکستان کے اندر بلکہ دنیا کے اندر موضوع بحث ہے کہ کیا عدت کے اندر کیے گئے نکاح کو زنا قرار دیا جا سکتا ہے، باطل قرار دیا جا سکتا ہے یا فاسد قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ کے سامنے ہوگا کچھ دن پہلے ابھی ریسنٹلی ایک فیصلہ آیا ہے ہماری عدالت کی طرف سے کہ عدت کے اندر جو نکاح کیا جاتا ہے وہ اس کو زنا قرار دیا جائے، یعنی جو بھی شخص عدت کے اندر نکاح کرے گا وہ اصل میں زنا کرنے کے مترادف ہوگا۔ سر اب آپ سے ہمیں رہنمائی یہ چاہیے کہ کیا واقعی ہی عدت کے اندر کیا گیا نکاح زنا قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ اچھا دیکھیے، جب مدعی عدالت میں جاتا ہے، واضح بات ہے کہ وہ مدعا علیہ کے خلاف جب کوئی کیس کرتا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ فیصلہ اس کی مرضی کا بھی ہو اور فیصلہ انتہا کا بھی ہو جائے، یعنی میرے مدعا علیہ کو اچھے طریقے سے سبق سکھایا جائے۔ جو الفاظ آپ نے بیان کیے کہ بھئی اس کو یہ قرار دیا جائے، بالکل، تو جب کہ یہ اختیار نہیں ہے کہ بھئی عدالت اس عمل کو زنا قرار دے یا کوئی بھی قرار دے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ مسئلے کو دیکھا جائے، آیا کہ یہ مسئلہ واقعی اس کا جو نتیجہ ہے اس عمل کا، اس پر یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے، فیصلہ دیا جا سکتا ہے یا فتویٰ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا۔ سب سے اہم بات تو یہ ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ میاں بیوی کا معاملہ ہے اور میاں جو سابق خامند ہے، اب اس کی خواہش یہ ہے کہ اس کی بیوی کو سخت سے سخت ترین سزا دی جائے کیونکہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو عدالت نے جو فیصلہ دیا اور جو کہا کہ یہ اس کو زنا قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ تو بات درست ہے کہ اس کو زنا قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ زنا کی صورتیں قرآن پاک نے بھی بیان کی ہیں، وہ بالکل ہی زنا کی تعریف ہی مختلف ہے۔ سورۃ النور کا پہلا رکوع پڑھ کر دیکھ لیا جائے تو یہاں پر جو صورتحال ہے یہ یعنی ہم اس پر زنا کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سے پہلے ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ نوبت کیوں آتی ہے ہمارے ہاں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو طلاق کے بارے میں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں 3 طلاق یعنی 3 دفعہ خامند نے ایک ہی مجلس میں بول دیا اور معاملہ ختم ہو گیا، اور اسی پر ہی پھر لوگ حلالے کی طرف بھی جاتے ہیں۔ اور یعنی آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بے حیائی کی بات ہو جاتی ہے کہ خامند جو سابقہ خامند ان کی نظر میں ہے، وہ اپنی اسی بیوی کو جس کو وہ 3 طلاقیں دے چکا ہے اس کو لے کر پھرتا ہے کہ اس کا حلالہ ہو جائے، یعنی اس کا کسی جگہ پر نکاح ہو جائے پھر وہ میرے پر حلال ہو جائے گی۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ اس لیے کہ لوگوں کو سمجھایا ہی نہیں گیا کہ طلاق کیا ہے۔ فقہاء نے اس کو طلاق احسن اس کو بیان کیا، اور قرآن مجید بھی اسی طلاق کو ہی بیان کرتا ہے۔ ایک تو پورا تصور، اس پر میں نے بہت زیادہ گفتگو بھی کی ہے، بتایا بھی ہے، لکھا بھی ہے کہ طلاق حقیقت میں ہے کیا۔ ہمارے ہاں جو مسائل ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کا شعور نہیں رکھتے، ہم اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر نکاح نامہ، جیسے اب ہم نے کورس شروع کیا شادی کے حوالے سے کہ جن لوگوں کی ابھی شادی ہونی ہے یا ہو چکی ہے تو ان کو کچھ شادی کے معاملات مسائل کے بارے میں بتایا جائے کہ کیا آنے والی زندگی میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ نکاح نامہ کوئی نہیں پڑھتا۔ آپ اندازہ کیجئے، ہم زمین کے کاغذ پڑھتے ہیں، کوئی پلاٹ ہم نے بیچنا ہو لینا ہو تو ہم وہ کاغذ ایک ایک چیز ہم پورا پڑھتے ہیں، لیکن نکاح نامہ ہے ہم میں سے کسی نے بھی کبھی نہیں پڑھا ہوگا۔ میں نے اس لیے پڑھا کہ میں نے ٹیلی ویژن پہ پروگرامز کیے اور میں نے اس لیے مجھے اس کو ڈیپلی اسٹڈی کرنا پڑا اور گفتگو کرنی پڑی۔ آپ نے بھی نہیں پڑھا ہوگا، بالکل ایسا ہی ہے، میں نے بھی نہیں پڑھا، کسی نے بھی نہیں پڑھا، شعور نہیں ہے، شعور ہی نہیں، سمجھ نہیں ہے۔ تو اسی طرح طلاق نامہ بھی اگر ایک بنا دیا جائے جس طرح نکاح نامہ ہے، اور اس پر اسی طریقے سے ہی شکیں اور اس کے پروویژنز ہوں اور کلازز جن کو ہم کہتے ہیں وہ موجود ہوں،
تو کتنی آسانی ہو جائے لوگوں کے لیے کہ بھئی ہم نے اگر طلاق دینی ہے تو کس طریقے سے دینی ہے۔ دیکھیں شریعت بالکل اس کے خلاف نہیں ہے۔ اگر ریاست معاشرہ کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے کہ جس سے دونوں فریقین کے حقوق محفوظ ہوتے ہیں، کسی کو نقصان نہ پہنچے، اگر ایسی کوئی قانون سازی بھی ریاست کرتی ہے، حکومت کرتی ہے، تو وہ بالکل عین اسلام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے۔ اب دیکھیے کہ اب اس عورت نے جو یہ قدم اٹھایا کہ اس نے عدت کے دوران ہی نکاح کر لیا، اب اس سے پوچھا جائے کہ میری بہن تجھے پتہ تھا کہ بھئی یہ تو نے قدم نہیں اٹھانا تھا، تو نے اگر قدم اٹھایا تو کیوں اٹھایا؟ کئی مسائل ہوں گے نا اس کے ذہن میں۔ اب بجائے اس کے کہ ان مسائل پر فوکس کیا جائے، ایک فتویٰ آ جائے کہ جی یہ زنا ہو گیا، جی یہ حرام ہو گیا جی۔ اب اس عورت نے قدم اٹھایا، ممکن ہے ایک صورت یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو۔ خلفائے راشدین کے دور میں ایسے خواتین، ایک خاتون کے بارے میں پڑھ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ زنا ہو گیا، تو آپ نے پوچھا تجھے پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا بڑا گناہ ہے؟ اس نے کہا یہ مجھے نہیں پتہ۔ آپ نے اس کو سزا نہیں دی۔ اچھا، اسی طرح ایک تو بات یہ ہوگی کہ آیا کہ اس کے علم میں یہ بات تھی یا نہیں تھی کہ عدت کے دوران نکاح نہیں ہوتا اور نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آیا کہ اس پر کوئی دباؤ تو نہیں تھا معاشرتی سماجی کہ عدت کے دوران ہی اس کو اغوا کر لیا جائے، اس کو کوئی جانی نقصان پہنچایا جائے۔ آپ دیکھیے کتنے کیسز میں اگر کوئی میاں بیوی پسند کی شادی کرتے ہیں، جب وہ ان کو بہلا پھسلا کر گھر بلایا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے کیسز سندھ میں، پنجاب میں، ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ اب ممکن ہے کہ خوف کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا کہ مجھے ایک شخص کے، ایک مرد کی سیکیورٹی مل جائے گی، میں اس کی حفاظت میں چلی جاؤں گی، میری جان کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ قدم بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بجائے کہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا، اگر اس پر یہ فتویٰ صادر کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ اس نے یہ کیا ہے تو لہٰذا یہ سزا کے مستحق ہے، تو میرے خیال ہے یہ زیادتی کی بات ہو جاتی ہے۔ تو اس عورت کے اس عمل کو اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایجوکیٹ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں بہت سے کیسز توہین رسالت کے بھی بنتے ہیں، گستاخی کے بنتے ہیں، توہین مذہب کے بنتے ہیں۔ کیا اس شخص نے یہ عمل کیا پورے شعور سے کیا، سمجھ سے کیا، جانتے ہوئے کیا؟ جو اس نے بولا آیا کہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا بولا؟ یعنی ایسے بہت سے مسائل ہیں۔ سب سے بڑا کام ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ ہم یہ کام نہیں کر رہے، لیکن جب لوگ قانون توڑتے ہیں ہم فٹ ان کے اوپر فلاں جو ایک کلوز ہے وہ ہم ان پر اپلائی کر دیتے ہیں کہ جی یہ ان کو اس کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ یہ سب سے بات جو اہم ہے وہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے کیس ہے اس کے بارے میں پہلے میں نے مختصر عرض کر دیا کہ اس پر وہ زنا کا الزام تو نہیں لگتا، یعنی زنا کو ہم اپلائی نہیں کر سکتے، اطلاق نہیں ہے اس کا۔ لیکن اس کی صورت یہی بنتی ہے کہ وہ جب عدت اپنا یہ ایک تو نکاح ختم ہو گیا، جب یہ ختم ہو گیا تو اب وہ اپنی عدت کو پورا کرے گی۔ جب عدت پوری ہو جائے گی پھر اس کے بعد اسی شخص کے ساتھ یہ نکاح کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، ہمیں فقہ کے باب میں فقہا نے کچھ اصطلاحات بیان کی ہوئی ہیں، جیسے نکاح فاسد ہے، نکاح باطل ہے۔ تو سر ان جو اصطلاحات ہیں ان کو اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ یہ نکاح باطل کیا ہوتا ہے، فاسد کیا ہوتا ہے، تو پھر یہ اس مسئلے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے نکاح فاسد تو کہا جاتا ہے کہ نکاح کی جو شرائط ہیں ان میں سے کوئی شرط پوری نہیں ہوتی، صحیح، تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ نکاح فاسد ہے۔ یعنی نکاح تو ہو گیا لیکن نکاح فاسد اسے کہا گیا کہ کسی شرط کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے، اس میں کوئی فلاء رہ گیا۔ یعنی مثال کے طور پر عدت کا جیسے معاملہ ہے کہ عدت پوری نہیں کی اور نکاح کر لیا، تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نکاح فاسد ہے۔ نکاح باطل وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کلی طور پر ایک نکاح کی ہی خلاف ورزی ہوتی ہے، یعنی ایک بڑی ایسی بنیادی بات کی کہ جس سے وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جیسے محرمات سے نعوذ باللہ اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے، جیسے بہن ہے، بیٹی ہے، یا پھوپھی ہے، خالہ ہے، جنہیں قرآن پاک نے محرمات کہا، یا ایک شادی شدہ ہی عورت ہے،
صحیح، وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کر جیسے لیتی. قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے، پہلے سے آلریڈی زندگی گزار رہی ہے، تو طلاق بھی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، اور دوسرا کہتا ہے جی میں نے اس کو صحیح ہے. بیوی بنا لیا، اس سے میرا نکاح ہو گیا، تو یہ اس نکاح کو ہم نکاح باطل کہتے ہیں. یعنی فقہا نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. سر اسی جو فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے اسی کے تناظر میں ایک بحث یہ بھی چل رہی ہے پاکستان کے اندر کہ کیا کیا طلاق کے بعد عورت مرد کے نکاح میں رہتی ہے یا نہیں رہتی. مثال کے طور پہ میں اس کو تھوڑا سا مزید واضح کروں تو جب طلاق ہو گئی تو عورت مرد کے نکاح سے نکل جاتی ہے. اب دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، جو طلاق ہو گئی ہے اس کے بعد جب تک عدت نہیں گزر جاتی اس وقت تک وہ عورت ایک طرح سے مرد کے نکاح میں ہی ہے. سر آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ آپ ہماری رہنمائی کریں کہ کیا طلاق کے بعد فوراً ہی عورت اس مرد کے نکاح سے نکل جاتی ہے، اور اگر نکل جاتی ہے تو پھر اس کا آگے نکاح کرنا تو ٹھیک ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ فقہائے احناف کے نزدیک 3 طلاقیں جب کوئی اکٹھی دے دیتا ہے تو اس کے مطابق طلاق واقع ہو گئی. اب جب طلاق واقع ہو گئی، اب جو مسئلہ ہے وہ ہے عدت کے دوران کا. اب اس مرد کے ساتھ فقہائے احناف کے نزدیک تو بالکل ہی نکاح کا تعلق ختم ہو گیا، اس لیے کہ اب وہ اس کے نکاح میں واپس ہی نہیں آ سکتی. صحیح ہے. ہاں، صورت یہ بنتی ہے کہ جب ایک طلاق دی ہے، اب اس طلاق پر عدت کے دوران وہ رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ عدت یعنی وہ جو پہلی طلاق کی عدت کے دوران وہ رجوع کر سکتا تھا، اگر وہ عدت گزر جاتی ہے اب وہ عورت آزاد ہے. یہی تو طلاق احسن ہے نا، کہ انسان اپنی زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اس کے بعد تعلق مرد عورت کا ختم ہو جائے. طلاق ایک سے ہی دونوں کی علیحدگی ہو جاتی ہے، دوسری تیسری طلاق کی نوبت ہی نہیں ہے. معلوم نہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ روایت کہاں سے کہ بھئی عورت کا مرد سے تب ہی تعلق ختم ہوتا ہے کہ جب مرد 3 طلاقیں دیتا ہے اور پکی کر کے دیتا ہے منہ سے نکال کر، تب ہی مرد عورت کا تعلق ختم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. یعنی پہلی طلاق مرد نے دی، عدت کے دوران مرد کو حق ہے رجوع کر سکتا ہے، اگر رجوع نہیں کرتا عورت آزاد ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جہاں چاہے وہ شادی کر سکتی ہے. ہاں، اگر وہی مرد دوبارہ چاہتا ہے اس سے تعلق رکھنا تو پھر وہ اس عدت کے گزرنے کے بعد نکاح کر لیتا ہے. اسی طرح دوسری طلاق اگر وہ کسی وقت دیتا ہے، کسی وقت زندگی میں، پھر اس عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے دوسری طلاق کے. اگر وہ گزر جاتی ہے مدت تو پھر اسی طرح تجدید نکاح ہو جائے گا، دونوں نکاح کر سکتے ہیں دوبارہ. ہاں، تیسری طلاق وہ پھر جب قدم اٹھاتا ہے تو اس کے بعد وہ مرد عورت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر یہ ترتیب رکھی جائے تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عورت ابھی مرد کے نکاح میں عدت کا وقت گزر رہا ہے کہ پہلے مرد سے اس کا تعلق ہے. لیکن جہاں پر فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں دے کر اس کو فارغ کر دیا اور کہہ دیا کہ جی یہ تینوں طلاقیں ہو گئیں، یعنی جب اس نے بول دیا 3 دفعہ اور 3 طلاقیں واقع ہو گئیں، اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی جب تک کہ کوئی دوسرے مرد سے وہ شادی نہیں کرتی، تو اس کے بعد ہی وہ طلاق دے تو پھر اس کے نکاح میں آ سکتی ہے. تو فقہائے احناف کے نزدیک تو وہ کسی صورت میں بھی اپنے پہلے مرد کے تعلق میں اور اس کی زوجیت میں نہیں رہتی. ہاں، اگر وہ طریقہ طلاق رکھا جائے جو قرآن پاک بھی بیان کرتا ہے کہ ایک طلاق دی جائے، پھر تعلق رکھنا چاہتا ہے عدت کے دوران رجوع کر لے، ورنہ عدت کے بعد وہ عورت آزاد ہے، جہاں چاہیں شادی کر لے. اب اس کے بعد اگر نہیں بھی شادی کرتی تو مرد تجدید نکاح سے اسے واپس اپنے نکاح میں لا سکتا ہے. اگر اس پر عمل کیا جائے تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں پہلے مرد سے کوئی تعلق اس کا بنتا ہے. لیکن جب ہم فقہا کے فتاویٰ کو دیکھتے ہیں اس کے مطابق تو ایک دفعہ 3 طلاقیں دینے سے ہی تعلق ختم ہو جاتا ہے. قرآن کے مطابق تو پھر وہ جو ایک طلاق آپ دے رہے ہیں، یعنی آپ کی ایک ہی طلاق واقع ہونی ہے، بے شک آپ جو بھی کہتے رہیں، آپ جو بھی بولتے رہیں. اگر اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق تو پھر تعلق رہتا ہے. لیکن اگر ہم ان فتاویٰ کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو پھر تو تعلق بالکل دونوں کا رہتا ہی نہیں ہے اس معاملے میں. صحیح. سر آخری ہم ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہیں گے. سر یہ جو عدت ہے، عدت کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بحث ہے کہ عدت کا مقصد کیا ہے، کیا استبراء رحم ہے یا اور بھی عدت کے مقاصد ہیں؟ آپ تھوڑا سا اس پہ بھی رہنمائی فرما دیں.
دیکھیے قرآن پاک نے سورۃ البقرہ میں واضح طور پر اس بات کو بیان کیا ہے، وہ استبراء رحم ہے، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ آیا کہ پہلا جو خاوند ہے اس کا بچہ تو یہ حاملہ نہیں ہے اس سے، صحیح، یہ بنیادی وجہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب وضع حمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عدت بھی ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بنیادی چیز یہی ہے، استبراء رحم ہے، کہ بچے کی پیدائش جب ہو گئی تو عدت بھی ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے سر۔ جو پاکستانی عدالت میں جو معاملہ چل رہا ہے اس پہ ہم نے آپ سے رہنمائی لی کہ جو ہمارے سامنے فیصلہ آیا ہے کہ عدت کے دوران نکاح کو زنا قرار دیا جائے، تو ہم نے جو چیز سمجھی ہے اس کے مطابق عدت کے دوران زنا تو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص، کوئی عورت نکاح کر لیتی ہے تو اس کو زنا قرار نہیں دیا جا سکتا، باقی اس کی اور مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔